بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اعزازیہ کارڈ فیز 2 کے حوالے سے آج آپ کے سامنے میں لاہور اور فیصل آباد میں اعزازیہ کارڈ کی تقسیم کے بارے میں بتاؤں گا کہ فیصل آباد میں اور لاہور کے اندر فیز 2 کے جو امام مسجد صاحبان ہیں ان کو یہ اعزازیہ کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں، اور ان دو اضلاع کے بارے میں آج بہت ساری معلومات آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن حضرات کو یہ کارڈ ملے اور کتنوں کو ملے ہیں، کتنوں کو نہیں ملے، جن کو ملنے والے ہیں یا جن کو نہیں ملیں گے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے میں ابھی اس ویڈیو کے اندر میں رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل عین حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو بھی اس قسم کی بہترین اور اچھی معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، فیز 2 میں اعزازیہ کارڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا کیا بنا، کتنے امام مسجد صاحبان کو اعزازیہ ملا ہے، کتنوں کو نہیں ملا۔ تو ناظرین، حکومت پنجاب کا ایک پلان تھا کہ پہلے مہینہ یعنی یکم جنوری سے یہ اعزازیہ تقسیم ہونا شروع ہوا، اور جو فروری کی یکم تاریخ ہے اس سے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اعزازیہ کارڈ کے ذریعے ہم یہ اعزازیہ تقسیم کریں گے، وظیفہ تقسیم کریں گے۔ لیکن یکم فروری گزر گئی، آج تقریباً 17 فروری ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک اعزازیہ کارڈ بہت سارے امام مسجد صاحبان کو نہیں ملا۔ لیکن وہ خوش نصیب کون ہیں جن کو اعزازیہ کارڈ مل گیا ہے؟ لاہور کے اندر کتنے بندوں کو ملا؟ پہلے میں آپ کو لاہور کی ڈیٹیل سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، دوسرے مرحلہ کے اندر یعنی پورے لاہور سے، ضلع لاہور سے تقریباً 408 ائمہ اکرام کو اعزازیہ کارڈ مل چکا ہے۔ اس سکیم کے اندر حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب یہ اعزازیہ تقسیم ہوگا تو ضلع وائز ہوگا، یعنی ایک ضلع پھر دوسرا ضلع پھر تیسرا، اور اسی طرح امام مسجد صاحبان کو سرکاری دفاتر کے اندر بلا کر جیسے پہلے پے آرڈر ملا تھا اسی طرح ان کو یہ اعزازیہ کارڈ جاری کیا جائے گا، اور ان کی جو رقوم ہے، ان کا جو وظیفہ ہے، وہ اس اعزازیہ کارڈ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں گے ATM مشین سے جا کر یہ اپنا وظیفہ نکلوا سکیں گے۔ تو جناب والا، لاہور کے جو ائمہ اکرام ہیں ان میں سے 433 ائمہ اکرام ایسے ہیں جن کی ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے، جو اپنے مراحل سے گزر گئے ہیں، رجسٹریشن اور ان کی نامزدگی ہو چکی ہے، اور ان میں سے 408 وہ خوش نصیب امام مسجد صاحبان ہیں جن کو یہ اعزازیہ کارڈ مل گیا ہے، جو کہ مانیٹرنگ ڈیش بورڈ پر نظر بھی آ رہے ہیں۔ 408 ائمہ اکرام لاہور کے جن کو اعزازیہ کارڈ تقسیم کر دیا گیا ان کو مل چکا ہے۔ اور فیصل آباد کے بارے میں، فیصل آباد میں بہت سارے ائمہ اکرام جنہوں نے درخواستیں دی، لیکن بہت کم امام مسجد صاحبان ہیں جن کو اعزازیہ کارڈ ملا ہے۔ فیصل آباد کی میونسپل کارپوریشن ہال جو ہے وہاں پر ایک میٹنگ رکھی گئی اور ایک تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی، اور اس تقریب کے اندر بتایا گیا کہ تقریباً 2200 امام مسجد صاحبان ہیں جن کو یہ اعزازیہ کارڈ ملے گا، جن کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ یہ مکمل یعنی کہ پہلے اور دوسرے مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو لاہور کے بارے میں نے آپ کو بتایا وہ دوسرے مرحلے کی بات کی ہے، اور یہاں پر جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہے فیصل آباد کی وہ ٹوٹل ہے، یعنی تقریباً 2200 وہ ائمہ اکرام ہیں جن کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے۔ یہاں درخواستیں جو ہیں وہ 2200 نہیں ملی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، درخواستیں بہت زیادہ تھیں، لیکن پورے ضلع فیصل آباد میں 2200 ائمہ اکرام جو ہیں ان کا اعزازیہ منظور ہوا ہے، ان کی ویریفیکیشن مکمل اور کلیئر ہو چکی ہے تمام اداروں سے۔ لیکن جن ائمہ اکرام کو یہ اعزازیہ کارڈ ملا ان کی تعداد بہت کم ہے، تقریباً جو ہمارے باوثوق ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے وہ ہے 86، یعنی 86 ائمہ اکرام جو ہیں ان کو ابھی تک صرف اعزازیہ کارڈ ملا ہے۔ باقی ائمہ اکرام جو ہیں
2100 تقریباً 14 ائمہ اکرام ایسے ہیں جن کو ابھی تک منظور ہونے کے بعد بھی اعزازیہ کارڈ نہیں ملا، وہ ابھی ملنا باقی ہے۔ تو ضلع وائز یہ کام کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ضلع پھر دوسرا، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ سب کو شاید یہ اکٹھا اعزازیہ کارڈ نہ ملے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کر دیا جائے اور ائمہ اکرام کو زیادہ سے انتظار نہ کروایا جائے۔ تو جیسے کچھ اعزازیہ کارڈ ایکٹیو ہوتے ہیں، منظور ہوتے ہیں، تو حکومت جو ہے وہ ابھی دینا شروع ہو چکی ہے۔ تو آپ ائمہ مساجد کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ جو بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے، تقریباً 1.5 ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا بعض ائمہ اکرام کو، جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اعزازیہ کارڈ کب ملے گا، اور 17 دن تقریباً ہو گئے ائمہ اکرام کو کہ ان کو اس ماہ کا وظیفہ نہیں ملا، نہ ہی پے آرڈر کے ذریعے اور نہ ہی اعزازیہ کارڈ کے ذریعے۔ تو وہ اور زیادہ مشکل میں ہے کہ کیا وجہ ہے، بند تو نہیں ہوگی یہ اسکیم؟ جیسے یہ ایک سوشا چھوڑا گیا جو ہے وہ ایک میسج کے ذریعے، تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کیا یہ بند تو نہیں ہو گیا؟ تو بھائی ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی بند ہوا ہے، نہ ہی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے بند ہونے کا۔ ابھی تک حکومت اس پر کام کر رہی ہے، اور بہت جلد باقی ائمہ اکرام کو بھی یہ اعزازیہ کارڈ مل جائے گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری تاخیر کی وجوہات بنی ہوئی ہیں جس وجہ سے یہ جو اعزازیہ کارڈ لیٹ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ویریفیکیشن مکمل نہیں ہوئی تب بھی اعزازیہ کارڈ نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ درخواست دیتے ہیں لیکن ویریفیکیشن کے عمل میں کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے جس وجہ سے اعزازیہ وہ جاری نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو ہے بینک اکاؤنٹ کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر بھی اعزازیہ کارڈ جو ہے وہ نہیں ملتا، اور تکنیکی کوئی غلطی ہو جائے اس وجہ سے بھی اعزازیہ کارڈ رک جاتا ہے۔ شناختی کارڈ اور نادرہ کا جو ڈیٹا وہ آپس میں میچ نہ کرے تب بھی اعزازیہ کارڈ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اعزازیہ کارڈ جاری ہو جائے لیکن ایکٹیو نہ ہو تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کو وظیفہ نہیں ملتا۔ تو یہ تمام جو صورتیں ہیں ان کو دیکھ کر حکومت ان تمام چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے، چونکہ ابھی ابتدا ہے۔ 1-2 ماہ کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی نئی ہے یہ اسکیم، اور ائمہ اکرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ویریفیکیشن کے عمل میں کافی ساری تکنیکی وجوہات بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ امام مسجد کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسے امام صاحبان ہیں جن کی درخواست جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، زیر عمل ہے، یا رک گئی ہے، اعتراض لگ گیا، تو وہ جائیں اسسٹنٹ کمشنر کے قریبی دفتر میں، وہاں جا کر اپنا شناختی کارڈ اور اپنی درخواست کی جو رسید ہے وہ دکھلائیں، تو انشاءاللہ ان کا یہ جو رکا ہوا کام ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو جناب والا یہ ہمارے پاس کچھ معلومات تھی فیصل آباد اور لاہور کے ضلع کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ کسی اور ضلع سے اگر تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ضلع کی معلومات بھی ہمیں مل جائے، تو آپ کمنٹ کے اندر اپنے جو ہے وہ ضلع کا نام لکھیں اور ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ضلع کے اوپر بھی بات کریں گے اور آپ کے ضلع کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آپ سے درخواست کیا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک ابھی تک یہ ہماری معلومات نہیں پہنچی، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔